منبر محسن انبیاء پہ تشریف رکھتے ہیں سرمایہ ملت جعفریہ جناب پیر سید ساجد حسین نقوی صاحب فضائل آل محمد مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات یہ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، قبلہ صاحب خطاب کرنے والے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آج پیشباز اگے آ جاؤ۔ اتنے قبلہ صاحب نے بھی تو آکھنا ہے تو چلو میں ہی کہہ دینا، اگے گیا آ جاؤ، مجلس دا ماحول بن جائے۔ ہاں پڑھو پڑھو، میں کرسی نہیں لینی، میں کھڑے ہو کے پڑھنا۔ اچھا بسم اللہ، کرسی نہیں لینی، کرو کوئی اعلان کرنا۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی کر کے صف اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ جناب قبلہ سید ساجد حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں۔ تقوی نہیں، ہاں نقطے تقوی صاحب خطاب فرمائیں۔ بس ٹھیک ہے، کرسی تھوڑا پرا کر دیں۔ اچھا ٹھیک جی نہیں، میں کرسی نہیں بن رہی کیونکہ باوضو ہاں اور 14 دی کچہری کھڑا تو میری جرت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس ممبر سے جو ہے وہ اخباریوں سے بھی اور رسولیوں سے ثابت کر چکا ہوں کہ ہماری مجالس میں 14 موجود ہوتے ہیں۔ تو میں جو کھڑا ہوں میں تو 14 کے سامنے کھڑا ہوں، آپ 14 کے ساتھ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے یہ آپ ذمہ دار ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر رہے آل محمد کے درود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث ہے، معصوم بھی ہے، بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ جب قرآن بھی مل جائے اور جو ہے احادیث معصوم بھی مل جائے، وہ ہم کیا بحث کریں گے؟ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے، توجہ ہے، سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ یہ آیت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ 8 سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے، قرآن پڑھ رہا ہوں، شعر و شاعری نہیں ہے، کتابت نہیں ہے، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر کے بعد 7 اور سمندر، 8 سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے، کیا سن رہے ہیں؟ کتنے سمندر؟ دوات کی بات نہیں ہو رہی، 8 دواتوں کی بات نہیں کر رہا، انک پاٹ کی، 8 سمندر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ اور یہ جتنے بھی درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، جتنے بھی درخت ہیں، اور یہ زمین 7 براعظموں کی کاغذ بن جائے۔ نبی فرماتے ہیں من یوم خلق اللہ الدنیا الی ان ینفیہا، جب سے دنیا بنی اور ختم ہونے تک اس کے سارے اہل و عیال لکھتے رہیں، ما کتبوا معشار ما آتاہ اللہ، کہ میری بیٹی فاطمہ کے اللہ نے جو فضائل بنائے ہیں یہ 8 سمندروں کی سیاہی لکھ لکھ کر ختم ہو جائے گی، یہ درختوں کے کلمے گھس جائیں گی، لیکن میری بیٹی کے فضائل کا 10واں حصہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی امالی میں لکھی ہے، توجہ ہے، تو اس پر شہزادی کے تعارف کراتا ہوں کہ وہ یہ پہلی ذی الحجہ کو شہزادی کے
अक़द का आपने सुना होगा, शहज़ादी का अक़द है, तो बस इस शहज़ादी के जो है ना हजूर में एक दो जुमले अर्ज़ करता हूँ। पहले तारफ़ सुन लें कि ये कौन शहज़ादी है जिसके फ़ज़ाइल में जो है 8 समुद्रों की स्याही ख़त्म हो सकती है लेकिन 10वां हिस्सा ख़त्म नहीं हो सकता। और नाजो बलागा में मौला अली फरमाते हैं कि मा आज़मरा अहदुन शयअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लतात लिसानिही व सफ़ात वजही। ये मेरे पास नाजो बलागा जैनियन है। जैनी मौला फरमाते हैं कि हमारे मवाली के अंदर जितनी मोहब्बत हो उसका अज़हार सर हिलाने से नहीं होता। मौला फरमाते हैं मा आज़मरा अहदुन शयअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लतात लिसानिही व सफ़ात वजही। तुम्हारा चेहरा बताएगा कि अंदर मोहब्बत कितनी है अली की, और तुम्हारी ज़बान बताएगी। अब जो ज़बान भी बंद करके रखा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है तो फिर अंदर कुछ नहीं है। ये मौला का फरमान है। नाजो बलागा में तवज्जो है। ये कौन शहज़ादी है? अल्लाह ते उम्मु सिब्तैन, ये सिब्तैन की माँ है। क्या कहा मैंने? पहले सिब्तैन का पता चले कौन है। जन्नत में 1.25 लाख अंबिया मौजूद है। सर नहीं हिलाना, सर फिर ज़बान। वो हाथ जो हुसैन के लिए हिंदू का भी सीने पे आता था तो जब उस हिंदू को जलाते थे सारा जल जाता था, ना हाथ जलता था ना सीना जलता था। तो अली के लिए आशाश करेगा तेरी ज़बान को कब्र में कीड़े कैसे पड़ेंगे। ये दर्स है, दर्स है। ये कौन शहज़ादी है? अल्लाह तिया उम्मु सिब्तैन, सिब्तैन की माँ है। जन्नत में 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं। बोलो कहाँ है? यहाँ भी है, दरवाज़ा जन्नत का खुला है। इन नबियों में कोई आदम सफ़ीउल्लाह भी इन नबियों में है, नूह नजीउल्लाह भी इन नबियों में है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह का जिगरी शार भी इन नबियों में है, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ये जितने नबी हैं ये जन्नत में हैं, लेकिन जन्नत में रहकर ये दावा नहीं कर सकते कि मैं जन्नत का सिरदार हूँ। बोल बाबा था किस लिए आया है? ये दावा कर सकते हैं? हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया, जिसकी पूछ से 80,000 अंबिया निकले, लेकिन वो दावा कर सकता है? बोलो बाबा। तो आपके साथ 14 मासूम बैठे हैं, आप क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम थोड़े हैं? मैं जो कह रहा हूं मैं 14 के सामने पढ़ रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कहते कि मैं 14 के पास बैठा हूं? तवज्जो है। ये साबित शुदा है, साबित शुदा है। ये मेरे पास एक किताब है, ये असूलियों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। उसका नाम है अहदसुल इफ्तितातिल अकायदिया। तो सैयद सिस्तानी इस ज़माने की बड़ी मर्जियत है ना, उससे सवाल ये हालिल आइमा तो या ज़रूना फ़ी मजलिस ना, क्या मासूम हमारी मजलिस में आते हैं? वो कहते हैं नाम आते हैं। कहा हमें नज़र नहीं आते। कहा हमारे और मासूम के दरमियान कुछ पर्दे हायल हो जाते हैं। वो पर्दे कौन से हैं? गीबत का पर्दा, झूठ का पर्दा, फाशी का पर्दा। ये पर्दे हट जाए तो तेरी आंख को पता चले कि आलमीन का रसूल कहाँ बैठा है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ बैठा है। ये किताब मौजूद है। ये असूलियों के यहाँ भी मुसलमा है और हम तो वैसे ही मानते हैं जो अखबारी हैं। अखबार में मैंने कोई 6 किताबों से साबित, ये नेट पे मौजूद है कि मासूम हमारी मजलिसों में, बोलो सबका ईमान है। जिसका ईमान है हाथ खड़ा करके नारा हैदरी। लो फिर मेरा एक हाथ बांध के सैयद हाथ बांध रहा हूँ, सैयद हाथ बांध रहा हूँ। 36 साल मैंने खातून जन्नत की बेटी के दरवाजे पे खाक रोबी की है। 89 में मैं गया था, अभी मैं वापस आया हूँ। ये हालात ख़राब हुए हैं। 36 साल ये जो है ना, जहाँ पे जिस दहलीज़ पे तेरे पाँव लिखते थे उसमें स्मेल भी होती थी, उस दहलीज़ का बोसा लिया जाता था। तो मैं आपको ये बस हाथ बांध के कह रहा हूँ, ये अगर मेंबर है या स्टेज है? बोलो बोलो सारे बोलो। जो स्टेज है तो फिर मैं बात नहीं करता। अगर मेंबर है तो पढ़ने वाले को भी ये सोचना चाहिए मैं कौन सुन रहा है। ये अकीदा है ना भी 14 मौजूद हैं, तो जब मौजूद हैं तो फिर यहाँ मुझे भी तो सोचना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू नबियों का सुल्तान नबी सुन रहा है, वलियों का सुल्तान वली सुन रहा है, जन्नत के सरदार सुन रहे हैं, बेटियों के पास कोई जो है कोई शाम से तशरीफ़ फरमा है, कोई जन्नतुल बकी से, तो मुझे भी सोचना चाहिए। एक तो ये बात समझ लें।
اور دوسری میری بات سمجھ لیں، دوسری بات کہ آل محمد مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ بولو مجبور ہیں، بولو مجبور ہیں، میں مجبور ہوں، آپ مجبور ہیں۔ آل محمد رضان بے رضاک و تسلیماً بے امرک، اللہ کی رضا کے ساتھ سارے دکھ سہے۔ عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، قرآن کی آیت ہے کہ جو مکرمون عباد ہیں ان کا اللہ اور ان کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ فیکس کرتے ہیں نا امریکہ میں، یہاں آپ فیکس کر رہے ہیں وہاں سے نکل رہی ہے، جو وما یشاءون الا یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، فوراً فیکس آ جاتی ہے۔ تو یہ مجبور نہیں ہے۔ اگر زہر کا پیالہ پیتے ہیں تو اللہ کے امر سے پیتے ہیں، اگر تلوار کی دھار کے نیچے آتے ہیں تو اللہ کے امر سے آتے ہیں، اگر ہاتھوں میں رسیاں پہنتے ہیں اس کے امر سے، رضوان بے رضا۔ تو جو ممبر سے لوگ مجبور پڑھتے ہیں نا، مجبور، یہ مقصر ہے۔ میں دعویٰ، میں اب عام آدمی نہیں تو آپ کے سامنے، یہی تو تقصیر ہے کہ آل محمد کی شایان، ان کا مصائب بھی شایان شان ہے۔ آل محمد کی بیٹیوں کو ہم اپنی بیٹیوں سے نسبت نہیں دے سکتے۔ بھائی بولو بولو کچھ تھا یہ، اگر تو سمجھتے ہیں کہ 14 موجود ہیں تو پھر سنو، اگر سمجھتے ہیں آل محمد لا یقاس بنا احد، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قیاس نہیں کرنا حرام ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں تو پورا قیاس پڑھا جا رہا ہے، یہاں تو اس طرح مظلوم بنا کے پڑھا جا رہا ہے جس طرح یہ باہر جھگیوں والے نہیں ہوتے، جھگیوں والے مسکین غریب ہیں، جو اس قسم کا مصائب پڑھے وہ مقصر ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ ہے؟ یہی تو تقصیر ہے۔ ادھر تو منہ کر کے کہتا ہے کہ وہ جی مقصر ہیں، وہ تو فضائل میں مقصر بنائیں گے نا، تو تو مصائب میں مقصر ہے۔ جب لعنت چلے گی، جہاں جب فضائل والے کی طرف چلے گی تو تیری طرف بھی آئے گی۔ تو لہذا آل محمد کو مجبور نہ سمجھو۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، شہزادی جب چلی نا کربلا سے، شہزادی کربلا سے لے کر شام تک، کمینے کے دربار تک شہزادی خاموش رہی۔ بیٹا دشمن نے سمجھا مجبور ہے، دشمن نے سمجھا مجبور ہے، بالکل خاموش رہی۔ 2 مہینے 6 دن جب دربار یزید کے سامنے آئی نا، یہ 45 گھنٹے بازار شام سے گزر کر، تو شہزادی کہتی ہے جناب فضہ کو کہ اما اس کمینے کو بلاؤ، بہن کی فطرت میں نہیں ہے کہ بھائی کے قاتل سے کلام کرے، لیکن اس کو بلاؤ ذرا۔ جب وہ کمینہ شمر آیا نا تو اس کمینہ شہزادی کو کہتا ہے وما، یہ کتاب موجود ہے پاکستان میں میرے پاس، میں 14 کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدمی نے اپنی طرف سے کہہ دی ہو۔ تو آ کر کہتا ہے وما حاجتک یا ابنت علی، کیا چاہتی ہو علی کی بیٹی؟ تو بی بی کہتی ہے میں اس دروازے سے گزروں گی جہاں بھیڑ کم ہوگی، جہاں بھیڑ کم ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس دروازے سے گزارو تو مجبوری ہے، کہا میں اس دروازے سے گزریں گی جہاں بھیڑ۔ تو اس سے تو یہ سمجھتا نا شمر یہ مجبور ہے، قیدی ہے، تو اس نے خنجر پہ بھی ہاتھ رکھا، ہنٹر پہ۔ فتأثرت زینب الکبریٰ من قسوتہ، و جب بی بی کے دل پہ بڑا اثر ہوا، فوراً کہتی ہے زمین اس کمینے کو نگل جا۔ یہ لفظ ہیں، زمین اس کمینے کو نگل جا، یہ کہنا تھا، زمین پھٹی۔ جب شمر یہاں پر دھنسا نا تو نوک نیزہ پہ آواز ہے یا اختہ ہو اسفری۔ بی بی نے وہاں اپنی ولایت بتا دی، اگر یہ چاہتی تو یہ کربلا میں بھی کر سکتی تھی، بولو، لیکن رضان بے رضاک و تسلیماً بے امرک۔ تو لہذا واعظین سے گزارش ہے کہ جب پڑھیں ممبر پہ تو ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، یہ سمجھیں کہ میری گفتگو آل محمد سن رہے ہیں، میں نے آل محمد کو راضی کرنا ہے، آپ کو میں نے نہیں کرنا۔ آپ تو زیادہ یہی کریں گے، آئندہ دعوت نہیں دیں گے، لیکن حسین کا جو ہے نا لنگر بہت وسیع ہے، وہ کسی کے احتیاج نہیں ہے۔ اور آپ تو لوگ تشریف لے آئے ہیں نا، بیٹھے ہیں نا، کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ بولو، مجلس پہ بیٹھے ہیں نا۔ رب میں نے ان آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے، تیرے ماں فرماتا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نا حسین کی، تو جو مومن آ کر بیٹھتے ہیں وہاں نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو دری پہ نہیں بیٹھا ہوگا، تو فرشتوں کے پروں پہ بیٹھا ہے۔ بولو بولو، حدیث ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔
اب مجھے آپ پہ سوال کروں، یہ امام بارگاہ ہے نا، امام بارگاہ ہے، مثلا آج رات زمانے کا امام آ جائے، ممکن ہے نا آپ کے بخت ہو کہ یہاں تشریف لے آئے، آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر آپ کے کان پہ پہنچے کہ 12واں سردار وہاں یہاں تشریف ہے، جائیں گے؟ بولو بولو سارے بولو، جائیں گے نا؟ کیسے جائیں گے؟ کوئی خیال کریں گے کہ ایسے دوڑ پڑیں گے؟ نہیں، دیکھیں گے میرا جسم پاک ہے، نہیں دیکھیں گے میرے کپڑے پاک ہیں، امام کے بغیر وضو کے جائے گا؟ بولو بابا یہاں تو 14 بیٹھے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو کہاں بیٹھا ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے، تیرا چھٹا امام جب گھر میں مجلس کراتا تھا خود دریاں بچھاتا تھا، خود دریاں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ مولا ہم جو ہیں نوکر کہتے تھے، اس طرح ہاتھ لگا کر کہتے تھے بوسہ دے کر تجھے کیا پتا میرے نانے نے کہاں بیٹھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہاتھ باندھ کے سید کہہ رہا ہوں 36 سال جتنے خاتون جنت کی بیٹی کی خاکروبی کی ہے، مت آؤ مجلس میں، اگر آؤ تو وضو بھی ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، تو پھر اپنی آپ ہی رہنے دیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ کوئی محسوس تو نہیں کر گئے کہ ہمیں وضو کیوں کہا ہے؟ بابا یہی وجہ ہے، تو نے اسے رسم بنایا ہوا، اسی لیے تو ایک پاکستان میں ملا نے کہا یہ کمیونٹی سینٹر ہے۔ تو اگر ابتدا سے وضو میں آتا ہوتا، ابتدا میں پاک صاف ہو کر آتا، یہ وہ کمیونٹی سینٹر نہ کہتا۔ یہ امین شہیدی نے کہا تھا کہ یہ امام بارگاہ کمیونٹی سینٹر ہے۔ اس نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تو حالت تیری ایسی ہوتی ہے کہ تجھے بس جا کر کچھ لنگر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ویسے بس ایک رسم کے لیے تھے۔ نہیں، یہ جو تیری مودت ہے نا، یہ رسالت کی اجرت ہے۔ کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، بس ایک دو جملے سنے تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ۔ یہ تو امر کی بات ہے، ابھی امر تھا تو میں یہاں پہ، حالانکہ میں نے تو ہر چند کوشش کی کہ میں نہ آؤں، لیکن بیٹے نے کہا پتہ تو 10 بجے ہی پڑھ دے، کیونکہ میرے پاس ابھی میں نے جانا ٹائم نہیں تھا۔ تو اس نے کہا آ جائے، تو میں آ گیا ہوں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ایک اور آدمی کھڑے، ایک اور میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، کچھ چینی منگاؤں؟ بولو بولو، چینی منگاؤں؟ بھائی ایک جو بیٹھو آدمی تو بس چینی منگانی پڑے گی نا۔ میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری شوگر اس کی ڈاؤن ہے۔ نہیں، آپ کو کرے گا کہ کوئی، آپ سارا دن کراتے رہیں۔ یہ لوگ یہاں پہ فن چل رہا ہے، فن۔ آل محمد کی کوئی ہمدرد نہیں ہے، آل محمد کا کوئی دفاع، اپنا دفاع ہے۔ میری مجلس میں، مجلس تو حسین کی ہے، تیرے باپ کی مجلس ہے، اور کرانے والا بھی کہتا ہے میری مجلس ہے، تیرے باپ کی مجلس ہے، حسین کی مجلس ہے۔ کہو نا میرے گھر مجلس ہے امام حسین کی، میرے گھر مجلس ہے امام موسیٰ کاظم کی، تشریف لاؤ گے؟ یہ نہ کہو کہ میری مجلس پہ آؤ گے، تیری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی تو ہر آدمی جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا ہے، توجہ ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ آئے، ابھی وعدہ کریں کہ یہ جو میں نے پہلے تو نہیں سنا تھا نا 14 یہاں ہوتے ہیں، اب تو جس کا یقین ہے ہاتھ کر کے نعرہ حیدری اونچا کرو، کوئی نیچے نہ کرو، نعرہ حیدری ہے۔ اب معصوم کے پاس بیٹھے ہیں نا، جو کچھ پہلے گزر گیا، آئندہ تو بغیر وضو کے نہیں آئیں گے نا۔ بولو یار کچھ بولو، وعدہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی مجلس آؤں گا، گھر سے نکلوں کہوں گا 14 کی کچہری میں جا رہا ہوں، 14 کے امام حسین کے پاس بیٹھوں گا، امام حسن کے پاس بیٹھوں گا، تو وہ شاہ جو ہے وعدہ کرے گا نعرہ حیدری۔ وہ جو فرمائے، بس ایک جملہ سن لے کوئی، ہاں جی پیغام ضروری ہے۔ یہ ہمامہ میرے سر پہ جناح کیپ نہیں ہے، میں نے 36 سال شہزادی کے دروازے پہ رزق کھایا۔ اور اب ایک اور حدیث بھی سن لیں چلے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو تھے نا، بوڑھے ہو گئے تھے، جس نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے، بابا سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 عصا کی ٹیک پہ چلتے تھے اس طرح۔ تو جب مدینے میں چلتے تھے کہتے تھے یا اہل المدینہ، وہ مدینے کے رہنے والوں، ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔
کیا سکھاؤ؟ ادب. لو کتنے والدین بیٹھے ہاتھ کھڑ کرو جو والدین ہیں. ایمانداری سے بتانا رات کو جب کبھی آپ نے گھر میں ادب بچوں کو سکھایا ہے؟ بولو. نہیں. کبھی سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا. ممبر پہ تو یہ تو ممبر رہا ہی نہیں, یہ تو سٹیج ہو گیا. یہاں سے تو ڈیلیور نہیں ہو رہا. آپ تب ہزاروں روپے کروڑوں خرچ کر دیں, کچھ بھی نہیں یہاں سے. ابھی یہ جو میرے پاس پہلے پڑھ رہا تھا اسی سے جا کر پوچھو تیرے ساتھ معصوم راضی تھے؟ جو مرضی ہو تمہاری منہ سے تم کہتے رہتے ہو. آپ بھی کو خوف کرے خدا کا. یہ کہہ رہا ہے معصوم کو مظلوم پڑھ رہا ہے, یہ مجبور پڑھ رہا ہے. پیسے بھی دیتے ہو اور پھر ساتھ مقصر بھی بنتے ہو. تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے اولادوں کو ادب سکھاؤ. تو ادب ممبر سے تو ہے نہیں, یہ زمانے کے امام کی اجازت سے بات کر. 2 میں نے قسطیں چڑھا دی ہیں. پہلی قسط جتنے بھی آپ کے اختلافی مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, مثلا سب سے حساس مثلا یہ تشہد کا ہے کہ کہاں ایک کہتا ہے کہ جو پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہ پڑھنے سے والا حرامی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. قرآن حدیث اور سید کھوئی کی صراط و نجات سے ساجد حسین تقوی آفیشل پہلی قسط چلی گئی ہے. گھر گھر چلی گئی ہے, ہر جگہ پہ چلی, کیونکہ انہوں نے میرے خلاف ایک نیٹ چاڑا تھا. وہ عورتیں کہتی تھیں نا میرا جسم میری مرضی, تو انہوں نے بولا کہ میرا تشہد ہاں میری مرضی. انہوں نے میرا یہ کلپ چڑھایا تو میں نے وہ چڑھا دیا کہ میرا تشہد اللہ اور 14 معصوم کی مرضی. ہدایتوں نے خود لے لیا گھر گھر. تو ساجد حسین تک بھی سب سرائی کریں گے, یہ پہلی قسط ہے. اور دوسری قسط جو ہے یہ جہاں جاتے ہیں جی تقلید ہے یا نہیں, یہ 24 منٹ کا یہ کلپ 2 دن پہلے چڑھ گیا ہے. اور یہ جو کلپ چڑھے ہیں پہلے جو کسی مولوی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے ٹیلی فون کرے. یہ تو آپ دیکھو نا, ابھی خود آپ نے استفادہ. اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو ادب سکھانے کا, یہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے. یہ ابھی تیسرے جو قسط میں بتا رہا ہوں وہ کفِ سادات پہ آ رہی ہے. کفِ سادات پہ آ رہی ہے. تو لہذا آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو ہر ہفتے علی کی ولایت کی خوشبو تیرے گھر میں آئے گی. یہ میں آپ کے لیے نہیں میں نے بنایا, آپ کے بچوں کے لیے. ان کو کون بتائے گا؟ ہمیں جنہوں نے بتایا وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں. محمد بشیر فاتح تاکسر اہل اللہ مقام, مبلغ اعظم محمد اسماعیل, مرزا یوسف صاحب کدھر ہیں؟ جنت میں ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان کی جگہ پہ ہم نے لے لیا, ہم 2020 میں ہیں. تو بس حضور ایک جملہ سن لیں فضائل کا. ایک جملہ نبی نے فرمایا تھا, میں نے سارا چھوڑ دیا. ایک اگر گزارش کرتا ہوں کہ ایک حدیث سنا کے کہ جب معاشر سج جائے گا نا 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوں گے. کتنے؟ منہ سے بولا سر نے مجھے الرجی ہو جاتی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہو. ان نبیوں میں کوئی نبیوں کا سلطان نبی بھی ہوگا, ان نبیوں میں ولیوں کا سلطان ولی بھی ہوگا, نہیں ہوں گے؟ کوئی خلیل اللہ بھی انہی میں ہوگا. تو جب نبی کی بیٹی کا ورود ہوگا نا معاشر میں, جو نورانی سواری ہوگی اس کی مہار جو ملائکہ پکڑے ہوئے ہوں گے, 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی, ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے. آواز دیں گے یا اہل المعاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اے معاشر میں رہنے والوں سروں کو بھی جھکا لو, آنکھیں بھی بند کرو. حتی تمرا فاطمہ, تو جب تک نبی کی بیٹی معاشر میں نہیں آ جاتی ہے. تو نبی کی بیٹی کے لیے سب کھڑے ہو جائیں, نبی کے احترام کے لیے سب کھڑے ہوں, کھڑے ہوں سب نبی کی بیٹی کے احترام کے لیے جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوں. اور درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, سب آگے آ جائیں تاکہ گلدستہ بنے. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پہ. توجہ فرمائے. بس ایک جملہ دیکھیے, دیگ پکی ہو نا نیاز کی تو ساری دیگ کھانے سے ذائقہ نہیں آتا. یہ تشہد کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہے, اس پہ تو میں نے یہ بولنا ہی فضول ہے. یہ جو تشہد کا قرآن سے بھی ثابت ہو گیا, معصوم کے کلام سے بھی ثابت ہو گیا, اور سید خوئی کی کتاب صراط و نجات سے بھی ثابت ہو گیا. لہذا اب اس سے وقت ضائع کرنے والی جس نے دیکھنا ہے ساجد حسین تقوی, کوئی پوچھتا ہے آفیشل, وہاں دیکھو سامنے آپ کا آپ جائے گا 33 منٹ کا کلپ.
اور جس نے دیکھنا کہ تقلید کہاں ہے کہاں نہیں ہے کیسے ہے، یہ 24 منٹ کا کلپ ہے، بڑی ذمہ داری سے پورا 1 مہینہ گھوٹا لگایا ہے دوری میں، تو پھر منٹ پہ چڑھا ہے تاکہ موالی کو نشہ صحیح آئے۔ تو جو ہے نا جتنے وہ گھوٹا لگائے نا وہ جو ہوتی ہے اتنا زیادہ نشہ آتا ہے۔ بس ایک دیکھیے دیگ پکی ہو نا تو ساری دیگ کھانے سے ذائقہ نہیں آتا، بد ہضمی آ جاتی ہے۔ علی کی ولایت کے ایک جملہ ولایت کا سن لیں، صرف 1 چمچ کھانا چاہتے چمچ بولو، پھر بھی نہیں بول نہیں رہے، علی کے لیے بولو یار، ہائے 1 چمچ سے زیادہ نہیں کہنا، 1 چمچ کھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نبی نے فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا من آدم ومن دونہ علی وجہ الارض۔ نبی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو نہ آدم کی اولاد زمین کے چمڑے پہ میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ کا کوئی مثل نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ جیسا نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ توجہ ہے؟ پہلے شہزادی کا میں وزن مطلب کوئی شہزادی کا جملہ سنیں، وہ شہزادی کون ہے جس کا کف علی ہوگا؟ وہ شہزادی کون ہے؟ دیکھیے اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، بولو کتنے؟ 18۔ ان میں 3 بڑے عالم ہیں، جس طرح وہ جو باقی ہے عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، یہ 3 بڑے عالم ہیں۔ باقی سارے جس طرح موٹر وے میں سڑکیں داخل بھی ہوتی ہیں نکلتی بھی ہیں، باقی اسی میں داخل ہیں۔ یہ 3 بڑے عالم ہیں، یہ درس ہے آج کے دن کا۔ ایک عالم ناسوت، ایک عالم ملکوت، ایک عالم لاہوت۔ ملکوت وہ عالم ہے جس میں خلقت 2 چیزوں سے ہوتی ہے، مادہ اور روح، یہ عالم ناسوت ہے۔ دیکھیے اس کے بغیر خلقت ہو سکتی ہے؟ درخت دیکھ لیں، بولو، حیوان، پرندے، انسان، یہ 2 چیز چاہیے، مادہ اور بولو روح۔ اس کے اوپر ہے عالم ملکوت۔ ملکوت میں صرف روح ہے، فرشتوں کا عالم، فرشتوں میں مادہ نہیں ہے فرشتوں میں مادہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہے عالم لاہوت۔ یہ لاہوت جو لفظ ہے اس کا وات ہے زیادہ ہے، لفظ ہے لاہن۔ لاہن کے معنی ہے الہن، الہن کے معنی ہے معبود۔ کیا معنی؟ کہ عالم لاہوت عالم خداوندی کو سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ تو پھر سمجھا دوں۔ جملہ میں نے ایک آدھی کہنا ہے لیکن انشاءاللہ قبر تک تجھے ولایت علی کا نشہ رہے گا۔ اگر تیرے اندر کچھ ہے تو، جو کچھ نہیں ہے تو وہ میں زوار نہیں۔ تو جو ہے نا عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم بولو لاہوت۔ اب قرآن کی آیت سن لو، سورہ معارج آیت نمبر 4۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس عالم ناسوت کے 50,000 سال گزرے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، ملائکہ اور روح بلند ہوتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدارہ، کتنے؟ 50 کہتے ہیں 50 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، سنہ کہتے ہیں سال کو۔ 50,000 سال یہاں گزرے تو عالم فرشتوں کا ایک دن گزرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرشتوں کا کتنے دن گزرتے ہیں؟ ایک دن گزرتا ہے۔ فرشتوں کے 50,000 سال گزرے، عالم خداوندی کا ایک دن گزرتا ہے۔ کو سمجھ آئی ہے؟ ہمارے 50,000 سال، فرشتوں کا ایک دن۔ فرشتوں کے 50,000 سال، ان کا ہر دن 50,000 سال کا۔ ہائے 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 ہائے، تو عالم خداوندی کا ایک دن۔ اب حدیث سن لیں، چھٹے ماں فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تدور بحل قرون الاولا، یہ قرون جمع ہے قرن کی۔ 100 سال گزرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں قرن، اس کی جمع ہے قرون۔ یہ اولا مؤنث ہے اول کی،
توجہ ہے؟ چھٹے ماں فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ اللتی تدور بحل قرون الاولا، میری دادی فاطمہ کے نور سے، عالم ناسوت کی بات نہیں، عالم ملکوت کی، عالم لاہوت کی پہلی صدیاں میری دادی کے نور سے حرکت کرتی تھیں۔ ہائے 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 ہائے، تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے۔ تو آج پہلی صدیاں کس کی؟ عالم ناسوت کی نہیں، عالم لاہوت کی، میری دادی کے نور سے بولو حرکت کرتی تھی۔ اگر علی نہ ہوتا تو اس فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ تو وہ علی کون ہے؟ جس کے نور سے عالم لاہوت کی پہلی صدی حرکت کرے تو اس کا کف بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ اب یہ ناج بلاغہ سے مولا علی کا پیش کروں، یہ میرے پاس ناج بلاغہ موجود ہے، 18 خطبہ نمبر 118 میں مولا فرماتے ہیں کہ انما انا کتب الدائرات التی تدور علی و علی بمکانی، یہ حدیث ہے۔ مولا فرمایا یہ دائرات جمع دائرے کی ہے۔ جیومیٹری کے طالب علم جب دائرہ لگاتا ہے نا، یہ پرکار رکھی نا، تو یہ دائرہ لگ رہا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر فاصلہ ہوتا ہے نا، تو یہ دائرات جمع دائرے کی ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ انما انا کتب الدائرہ، کہا کہ میں کتب الدائرات، 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں۔ سورج شرق میں طلوع ہوتا ہے، غرب میں غروب ہوتا ہے، پھر صبح ادھر آ جاتا ہے، پھر شام کو ادھر جاتا ہے، یہ اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے دائرے، کیا کہ شام کو یہاں پہ ہوتے ہیں، صبح وہاں پہ ہوتے ہیں، قطب سارا یہ مغرب کے وقت کہاں پہ ہوتا ہے اور صبح کہاں پہ ہوتا ہے، یہ جتنے بھی ہے نا، یہ 18,000 عالم، یہ زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، سورج اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، آسمان اپنے دائرے پہ جائیں۔ مولا کہا انما انا کتب الدائرات التی تدور علی و علی بمکانی، یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں۔ وہ سمجھ آئیے؟ جسے جکو ماں جمن تو بات چٹیا بھی نہ، وہ بھی کبھی نہ علی دی ولایت تے بحث کرتا ہے۔ آؤ علی کی ولایت پہ بحث کر رہا ہے علی نے، یہ جو لو یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آج سے 10 سال پہلے نعرہ ولایت مجلس میں لگایا جاتا تھا؟ نہیں، یہ سیدہ زینب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ 4 سال میں نے خطبہ نہیں پڑھا، جب میں کھڑا ہوتا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب میں نعرہ ولایت کہتا تو لوگ میرے منہ دیکھتے۔ وہاں سے میں نے شروع کیا، اب میں تو آسٹریلیا میں 100 گھنٹہ ولایت پہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ آسٹریلیا میں 6 اشرے میں نے پڑھے ہیں۔ آسٹریلیا میں یہ مقصد ولایت، ضرورت ولایت، عظمت ولایت، مقام ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت، 6 اشرے 100 گھنٹہ۔ اب ہر مجلس کی زینت ہے، یہ بھی مجھے ہی کریڈٹ ہے، توجہ ہے۔ اور سیدہ کے دربار میں اور بھی بڑے کریڈٹ ہیں کہ اس اللہ کے قرآن، میں نے وہ تفسیر لکھی الفوائد الزینبیہ، ان ہاتھوں سے 14 کی کچہری میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 2 مرتبہ قرآن لکھا ہے، اور قرآن مجید کی زیر زبر شاد مد کی میرے پاس ڈاکٹریٹ ہے۔ پاکستان میں آپ کو حجت علیہ السلام ملیں گے، پاکستان میں آپ کو آیت اللہ بھی ملیں گے، شیخ القرآن بھی ملیں گے، لیکن مورب القرآن یہ سید ساجد تقوی، سیدہ زینب سے عطا شدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ فرمائیں حیدری۔ اب وہ لقمہ ولایت کی دیکھ سے چکھ لے، توجہ ہے۔ جس کے گرد 18,000 عالم گھومتے ہیں، وہ کس کا کف ہے؟ کہ جس کے نور سے عالم لاہوت کی پہلی صدیاں حرکت کرتی تھی۔ ایک اور جملہ کہہ دوں علی کی ولایت کا، قرآن مجید سے سنیں، سورہ بقرہ، صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں کلر کو، خضاب کو، رنگ کو۔ یہ داڑھی میری سفید ہے، یہ کالی، اگر اس میں یہ آپ تو میرے خیال ہے آپ نے خضاب لگائے ہوئے ہے نا، یہ جو لگا ہوا یہ خضاب ہے، یہ کلر ہے، یہ رنگ ہے، ویسے داڑھی تو سفید ہے، توجہ ہے نا۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا خضاب۔ کیا تو یار سن رہا ہے؟ اللہ کا کلر، اللہ نہیں، اللہ اور ہے، خضاب اور ہے، اللہ کا
کلر، اللہ کا خضاب، اللہ کا رنگ، اللہ کا خضاب. یہ تفسیریں پڑھ لیں. میں 14 کی کچہری میں کھڑو کہہ رہا ہوں. امام معصوم سے پوچھا گیا یہ اللہ کا خضاب کیا ہے، اللہ کا کلر کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ امام معصوم فرمایا الصبغۃ یا معرفت علی بالولایا، علی کی ولایت کی معرفت اللہ کا خضاب ہے. لگاؤ منہ پہ علی کی ولایت کا خضاب. یہ جو واہ واہ کرتے یہی تو خضاب ہے. جو منہ بند کر کے بیٹھے ہیں بس وہ ادھر بھی سفید ہی ہوں گے. مولا آپ کیا سلام توجہ ہے. وہ علی بات جو ہے نا، ابھی ولایت کا ایک بالکل ایک لقمہ ابھی میں چمچ پیش کر رہا ہوں. پہلے معصوم کا قول سن لیں. دیکھیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے. اب میں جواب دوں تو میری کیا حیثیت ہے؟ بولو میری کوئی حیثیت ہے؟ بولو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. ہم کیا ہیں؟ ہم لا ہے، مٹی ہے. لیکن معصوم سے پوچھتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے. اصول الکافی موجود ہے، 6-7 کتابیں سر دست اصول الکافی، اس سے بھی میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. امام صادق سے پوچھا گیا کہ علی کی ولایت، بولو علی کی ولایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. ہائے 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 ہائے. یہ تو وہ نسخہ ہے کہ یہ جو آدمی جن کے شوگر کی وجہ سے جن کی آنکھیں بند ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے. کیا کہتا ہے؟ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت. ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، فوراً کو تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے. جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت. کتنا اس میں جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے نا. اب یہ تو آپ خود سوچیں نا، اگر اللہ کی مستحب ہے تو پھر علی کی بھی مستحب ہے. نہ کتابوں میں جانے کی ضرورت ہے نہ بحث ہوا. پوچھو پہلے پوچھو کہ علی کی ولایت اللہ کی ہے، یہ تیرا معصوم فرما رہا ہے. کہے گا ہاں علی کی ولایت. اور آگے بھی حدیث ہے اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. سمجھ آئی؟ یہ علی کی ولایت ہے. بیٹا جاؤ جاؤ یا بیٹھ جاؤ. سمجھ آ رہی علی کی ولایت؟ تو کون سی علی کی ولایت ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک اور حدیث پڑھوں. یہ 15 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. سید خمینی کی بھی 3 کتابوں سے، پرواز دار ملکوت، دعائے سحر، مصباح الہدایہ علی الخلافت ولایہ. معصوم خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ولایت اللہ، علی کی ولایت کس کی ولایت ہے؟ بولو اللہ کی. پہلے یہ شرح اللہ کی، جیسی اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ہے. جہاں تک اللہ کی ہے وہاں تک فرق کیا ہے؟ فرق بھی تو ہو نا کہ اللہ اور علی میں کوئی فرق تو ہے نا. علی اللہ ہے، بولو علی نہیں ہے نا. تو پھر ولایت میں کوئی فرق تو ہوگا. وہ بھی میں کہ بعد میں کوئی کنفیوز نہ ہو جائے. اگر میں کنفیوز کر کے جاؤں گا تو میں 14 کا مجرم ہوں گا. آپ کا نہیں جی، نہیں میں بتا رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، جو علی کو کہے نا اللہ، اس کا نہ شریعت محمد میں نہ جنازہ ہے، نہ خفن ہے، نہ دفن ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہم گدھے کو باہر پھینکا تھے اسے باہر قبرستان میں بھی نہیں دفن کر سکتے. توجہ ہے؟ میں 14 کے سامنے بات کروں. میں نے آپ کو راضی نہیں کر رہا. آپ جو کچھ ہیں مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر علی اللہ ہے تو پھر علی سجدہ کس کا کرتا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ تو ایک ولی بن گیا نا، رسول بھی بن گیا. جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، پھر وہ کون ہے؟ تو جو ہے علی اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. تو ہے صرف
معبود نہیں ہے علی. توجہ فرمائیے جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ ہے. فرق کیا ہے؟ بابا آپ بیمار تو نہیں؟ بیمار ہے آپ؟ اچھا مولا آپ کو صحت دے. چلو دعا مانگے مولا ان کو صحت دا کہ اب آئندہ صحت تو آپ کی طرح بیٹھے, مجبور ہے. توجہ ہے. فرق سن لیجیے کہ آپ نل کا بور کرتے ہیں, بولو یا بولیں کہ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو میں آپ جو سمجھے آپ اور میں ہاف ہاف ہے, آپ آدھا آپ پڑھیں گے آدھا میں پڑھوں گا, کیونکہ تو آپ نے مجھے سمجھنا ہے, میں نے آپ کو سمجھانا ہے, اس کے بغیر میرا فائدہ کوئی نہیں ہے. توجہ ہے. نل کا بور کرتے ہیں نا, بولو ٹیوب ویل, پانی کہاں سے آتا ہے, اوپر سے یا نیچے سے؟ بولو. نیچے جو بھی پانی ہوگا وہی نل سے نکلے گا نا, اس کو نل ہی بولتے ہیں نا, جہاں سے وہ ملتا ہے پانی کیا بولتے ہیں جی؟ پائپ, جہاں سے لیتے ہیں. مثلا نیچے پانی گدلا ہو تو پائپ سے بھی گدلا نکلے گا, اس کو کہتے ہیں منبع عربی میں. نیچے جو پانی ہے وہ مصدر الماء ہے, پانی کا سٹور ہے, پانی کا مستودع ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ پانی کا مصدر ہے. ملتا کہاں سے ہے؟ منبع سے, جہاں سے آپ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں منبع الماء. پانی وہی ملتا ہے جو نیچے ہو. یہ کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے بور کیا اور نیچے پانی نیلا اوپر سفید ہو؟ کوئی بولے نا دیکھا کبھی نہیں. ایسے جو نیچے ہوگا وہی پانی ہے. یہ تیری سمجھ میں آ گئی تو ساری زندگی تجھے کورونا کی مرض نہیں لگے گی. تیرے فائدے کے لیے آیا ہوں. وہ جو نیچے پانی ہے وہ ہے مصدر الماء, اور جہاں سے لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ منبع الماء. یہی اللہ اور علی کی ولایت میں فرق ہے کہ اللہ مصدر ولایت ہے, علی منبع ولایت ہے. جو اللہ کی ولایت ہے اس کا ظہور علی سے ہوتا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ جو اللہ کی اللہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک, اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. تو علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. صفات اللہ کی ہیں, ظاہر کس سے ہوں گی؟ کیونکہ علی اس کا جو ہے نا منبع ہے, وہ مصدر ہے. علی بولو منبع ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا تھا لنا ما اللہ حالات ہوا فیا نحنو و نحنو فیا ہوا الا انہ ہوا ہوا و نحنو نحنو. امام صادق نے فرمایا تھا ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہے, ہم ہیں. بس آخری جملہ. بھائی بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ بولو. دیکھو ساری زندگی آدمی مٹن کھائے نا, سال پورا کھاتا ہے نا مٹن, تو آپ مہینے دو کے بعد جی نہیں چاہتا آج کا اگر سبزی ہو جائے. ہمیں باہر مجلسوں پہ ہوتے ہیں نا, گھر یقین کرے پوچھتے کیا پکائیں گے, خدا کے لیے کوئی سبزی ڈھونڈنا, کیونکہ گوشت نے تو ہمارا منہ پھیر دیا ہے. جی جاتا ہے نا. سارا سال تو فرضی ذاکری سن رہا ہے, فرضی آج جینین ولایت سننا. توجہ ہے. اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی کفر نہ تھا. یہ علی کون ہے جی؟ یہ علی ایک لفظ میں سمندر ہے. ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں علی کو, یہ حدیث موجود ہے, نیٹ پہ موجود ہے. نبی نے فرمایا تھا من قال یا علی مرتن واحدہ, جو آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی فثوابہ کا ثواب ہے. تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ, میں نبی محمد 16,000 مرتبہ قرآن کو ختم کروں. میرا 16,000 مرتبہ قرآن کا ختم, اس کا ثواب اکٹھا کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب عرفان سے معرفت سے دل سے کہے گا یا علی, میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھوا قرآن, فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. توجہ ہے. یہ علی کون ہے؟
کہ جو اگر نہ ہوتا تو سیدہ کا، بولو منہ سے بولو، سیدہ کا نظیر نہ ہوتا، سیدہ جیسا نہ ہوتا، سیدہ کا مثل نہ ہوتا۔ وہ علی کون ہے جس کا ایک مرتبہ دل سے نام لے 16,000 نبی کے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ تعارف کراؤں علی کا، اول و آخر علی، اول بھی علی آخر بھی علی، ہائے اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت مخزونۃ علی، امانۃ محفوظۃ علی، آمنۃ ذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، عزت الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، ولاۃ امر اللہ علی، باب مدینۃ علم علی، باب حتۃ علی، باب دار حکمت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی، ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، شکل المصطفیٰ علی، جدل الحساب علی، جواز الصراط علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر الدیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و محجت علی، علام الہدا و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبد الوجود و غایت علی، قدرت و رب و مشیت علی۔ اگر یہ علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی کف نہ ہوتا۔ پتہ چلا یہ علی، تو کون سا علی ڈھونڈ رہا ہے؟ صرف ایک جملے کی شرح، میں نے جتنے لفظ کہے ہیں ہر لفظ پہ خطیب اپنی مجلس بنا سکتا ہے اگر زیرک ہے۔ صرف ایک لفظ کی شرح، نبی نے فرمایا ثقل المصطفیٰ علی، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی۔ بولو یار، تیری زبان جو نہیں نہ بول رہی، انشاءاللہ قبر میں کیڑے بھی تیری زبان کو پڑھیں گے۔ تو علی کے لیے نہیں زبان کھولتا تو پھر تو قبر میں کیڑوں کے سانپوں کے لائق ہے۔ توجہ ہے؟ بھائی سارا دن جھوٹ بولتا ہے، تیری زبان تھکتی نہیں، جدھر بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، تیری زبان تھکتی نہیں۔ علی کے لیے تو چپ ہے، تو پھر تجھے کیڑے نہ پڑیں گے تو کیا پڑیں گے؟ یاد صرف ایک لفظ، اس وقت تیرے عقیدے کا یہ آدمی ٹارگٹ بنا ہوا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن۔ کیونکہ جناح کا اگر جو ہے نا وہ، اگر جناح کیپ اگر جبرائیل بھی پہن کر آ جائے ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ہاکی کے جو ہے نا ہاکی کے کھلاڑی سے کھیلنا ہے، فٹ بال سے نہیں کھیل سکتے۔ بولو، تو سارا دن قصیدے پڑھتے رہے، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو سارا دن باہر لفظ بھی کرائیں، لیکن میرے تو جہاں میرے تو بلکہ نیٹ پہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے کہیں اس سے لغزش ہو۔ لیکن میں جب میں آتا ہوں ممبر پہ تیرے 12ویں سردار کا سلام پڑھتا ہوں، یہاں بیٹھ کر کے مولا ولایت آپ کی ہے، میں تو نوکر ہوں، میرے منہ سے آپ چاہیں تو مجھے مٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کے داد علی کا فرمان ہے کہ لو اننی اردت ان اخرق الدنیا باسرا منا والسماوات والسبع فی اقل من ترفع فالتو۔ مولا علی نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ میں اگر علی چاہوں تو یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں آنکھ جھپکنے سے پہلے شے سے لا ہو جائیں، لا سے شے ہو جائیں، تو یہ میں تو اس کا تو پوتا ہے، میری زبان بھی بند ہو سکتی ہے، میرے منہ سے وہ لفظ نہ نکلے جس میں آپ کی تائید نہ ہو۔ بس ایک جملہ سن لیں، دعا اس کے بعد سفر ہے میرا۔ توجہ ہے؟ کبھی کبھی مٹن کھا کھا جب جیب بھر جائے تو پھر جینین ولایت کے لیے یہ بندہ حاضر ہے۔ جی پردہ نہیں پہ جی، پردہ میں دوار سامنے کھڑا،
ہیں اس بیٹے نے بڑا مجبور کیا، کیونکہ جو وعدہ کیا ہو نا اس کو نا یہ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. جس سے وعدہ کیا ہو وہ بھی تو مجلس ہے نا مولا کی. لیکن انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، آپ کو گھنٹہ سنا کر جاؤں گا، اس سے آگے پھر کیا لینا ہے. لیکن 1 گھنٹہ کو اگر کوئی خطیب بیٹھا ہے اس کا عشرہ بنا لے گا، کیونکہ میرا سسٹم ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ. لو ابھی تک جو میں نے بات کی ہے، میں نے کوئی اپنی بات سے بات کی ہے؟ بولو پیچھے والے، کوئی ایک میں نے یا قرآن پڑھا یا حدیث. اب میرے جانے کے بعد کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ تقوی نے یہ کہا، کہو امام صادق نے یہ کہا. مرے میرے مگر نہ پمی. توجہ فرمائیں. ایک صرف نبی نے کہا کہ شکل المصطفیٰ علی، کہ مصطفیٰ کا بوجھ علی. بولو مصطفیٰ کا بابا. جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، توجہ فرمانا جملہ میں نے دیکھیے نا، چکھنے کے لیے چمچ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اگر کھانے پہ آئے تو دیکھ کھا کے بھی نہیں ختم ہو جاتی، کیوں پھر بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر علاج کے مگر آدمی پڑ جاتا ہے، بلکہ قبر کی تیاری ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا. توجہ فرمائیں. جب نبی نے کندھے پہ سوار کے علی کو 2 نظریں تھیں. کتنی نظریں؟ ایک رضی اللہ اور ایک صلی اللہ. بابا بولو نا. جو نہیں بولے گا پھر کہوں گا اسے بھی کرونا جو ہے نا اس کو کیا نا شوگر کی مرض ہے. وہ ایک مریض استثنا ہے، باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو منہ سے نہیں بولے گا. میں کہوں گا ممکن ہے یہ بھی مسکین، اس کو بھی کوئی تھوڑی چینی شینی کھلاؤ. توجہ ہے. 2 نظریں تھیں، ایک نظر رضی اللہ، ایک نظر صلی اللہ. توجہ ہے. اب نبی کا قد 6 فٹ ہوگا تو کہتے ہیں علی کا تو چھوٹا تھا، تو 5.5 تم مانو گے نا، تو 6 پلس 6.5 5 کیا بنتا ہے 11. تو جو رضی اللہ کو علی 12 فٹ پہ نظر آ رہا تھا، سوار تھا نا مولا علی. اب صلی اللہ جس نے اٹھایا ہوا تھا نا وہ کہتا ہے اے علی خدرہ چھگیو نا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ بس رضی اللہ کو تو 12 فٹ پہ نظر آ گیا کہ علی کا سر 12 فٹ پہ آ. اب صلی اللہ جس نے اٹھایا ہوا ہے تو اٹھائے ہوئے مور نبوت پہ ہے، اور وہ مقام بھی وہ ہے جہاں پہ اللہ کی آیت کنندہ ہے. اور وہ کنندہ بھی ایک ہے نون والقلم وما یسطرون، اللہ کی قلم سے لکھی ہوئی ہے، وہ تیری میری فیکٹری کی نہیں ہے. وہاں پہ اٹھائے ہوا. اب صلی اللہ پوچھ رہا اے علی خدرہ چگونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت چنا بی بینم کے حجب مکشوف شدہ. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوں، یہ 18,000 عالم کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں. کیا سن رہا ہے؟ یہ بھی لایت ہے. تو کون سی ڈھونڈ رہا ہے کہ 18,000 عالم کہ پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں. گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید، سر میرا عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، سر میرا عرش ملہ. یہ مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ کا امام المحدثین امام سنہ نے یہ اس کی کتاب سے یہ پڑھ رہا ہوں، شیعہ کی کتاب نہیں میں پڑھ رہا کہ سر میرا عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے. وہ بہر چہ دست دراز می کنم بدست من میاید. علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ 18,000 عالم میرے علی کی مٹھی میں ہیں. کتنی؟ 18,000 عالم میرے علی کی مٹھی میں آئی. یہ ہے صلی اللہ گروپ. توجہ ہے؟ گروپ ہے نا. صلی اللہ گروپ ہے، رضی اللہ گروپ ہے، لعنت اللہ گروپ ہے. ہے نا. حضور انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی. اگر آپ نے مجھے نہیں بلانا، زمانے کے امام نے ڈیوٹی لگائی. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ امام آپ کے دل میں ڈالے گا تو بلائیں گے نا. بولو. توجہ ہے. بس جملہ مصائب کا سن لیں. مصائب بھی میں نے مجبور نہیں پڑھنا. مجبور پڑھوں گا تو مقصر بنوں گا، میرے پہ لعنت ہو جائے گی.
مجھے ضرورت نہیں ہے 4 ٹکوں کی خاطر کہ معصوم سے لعنت لوں۔ دیکھیے امام حسین نے کربلا کی ایک فہرست بنائی تھی، اس میں کتنے تھے افراد؟ تو آپ سر نہ لائیں، منہ سے بولیں 72، اس میں امام بھی شامل تھا۔ یہی تھی نا کربلا میں جو ساتھ تھے۔ اس فہرست میں محمد بن حنفیہ نہیں تھا، بھائی تھا نا، اور بڑا جنگجو تھا، جا کر خندق میں جا کر جہاں وہاں دیکھیں اس کو جمل میں اور صفین میں دیکھیں، لیکن وہ نہیں ایک ساتھ لے گئے۔ کسی نے پوچھا تھا اس سے کہ بھائی تو بھائی تھا، تو کیوں نہیں گیا امام کے ساتھ؟ اس کہا کہ میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا۔ کیا کہا؟ کہ حسین کا انتخاب مشیت اللہ ہے۔ عام انتخاب حسین کا نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ مشیتنا مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ توجہ ہے؟ اس نے میں انتخاب حسین میں نہیں آیا۔ اب میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، جب مدینے سے نکلے سرکار اصغر کتنے دن کے تھے؟ 17 یا 18 دن یہی تھے، بولو اتنے ہی تھے نا۔ اب بتاؤ کربلا میں اصغر کتنے دن کا ہو جائے گا؟ تو 6 ماہ کا بچہ لڑ سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے؟ ظاہراً باطن تو وہ کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر بھی تو کچھ ہے نا۔ بولو 6 ماہ کا بچہ کبھی لڑا ہے؟ تو بھائی کا انتخاب نہیں کیا حسین نے، اصغر کا کیوں کیا؟ بھائی کا انتخاب نہیں کیا، اصغر کا کیوں کیا؟ نہ تو اصغر نے جنگ لڑنی ہے، نہ اثر تیر اندازوں میں کھڑا ہوگا کھڑا نہیں، کیونکہ یہ انتخاب حسین ہے۔ تو حسین کا انتخاب اصغر پہ کیوں ہوا؟ حسین جانتے تھے کہ کربلا میں 10ویں کی سہ پیر جوانوں کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ رونا نہیں ہے تو ہائے تو کر دے۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے جو میرے داد حسین کو کوکے مار کے روتا ہے، میرے ان کوکوں کو سلام۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، اصغر کربلا میں جنگ تو نہیں لڑنی تھی۔ امام جانتے تھے کہ ہماری جنگ کربلا میں، منہ سے بولو، منہ سے سارے بولو، ختم ہو جائے گی۔ کربلا سے لے کر شام تک اصغر لڑے گا۔ ہائے 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 ہائے، تیری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ فلسفہ ہے یہ جو میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ہائی کورٹ لاہور کی، وہاں پہ چیف جسٹس کے سامنے مجھے خطاب کا موقع ملا، تمام جج پوری جتنی بھی بڑی بڑی یہ کریم جو ہے نا، بڑے بڑے جو ہیں جو وہاں پہ عہدیدار ہیں میرے سامنے بیٹھے تھے، تو وہاں پہ بھی میں نے اس چیف جسٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بڑے بڑے مقدموں کا فیصلہ کیا ہے، آپ ڈائریکٹ تو چیف جسٹس نہیں بنے۔ آج میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوا ہے۔ رب محمد کی قسم 14 کی کچہری میں کہوں، اس کے آنسو یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، آنسو بتا رہے تھے کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ دیکھو حسین کا انتخاب ہے نا اصغر، بولو انتخاب حسین، تو کیوں انتخاب کیا؟ اصغر نے جنگ تو لڑنی نہیں، بہن مانگتی نہیں رہی، لیکن حسین نے نہیں دیا، کیونکہ حسین جانتے تھے میری حسینیت کے تکمیل کو شام تک اصغر اور اس کی پھوپھی پہنچائے گی۔ یہ 2 ہی رول تھے، ایک پھوپھی کا، اصغر کی پھوپھی کا، اور ایک بیٹے کا۔ وہ پوچھو کیسے؟ جب امام جانتے تھے کہ کربلا میں جب شہادت ہماری ہو جائے گی، ہم جب نکلیں گے کربلا سے، کتنے شہروں سے گزریں گے، کتنی بستیوں سے گزریں گے، گاؤں سے گزریں گے، نوکے نیزہ سے ہوں گے نا، بولو نا، نوکے نیزہ پہ ہوں گے نا، نوکے جو مستورات ہوں گی وہ بے پلانہ اونٹوں پہ ہوں گی۔ نہیں سمجھ میں آ گئی؟
بے پناہ اونٹوں کی ہوں گی جو مستورات ہوں گی۔ اب اعلان ہوگا کہ باغی آ رہے ہیں، ہائے 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 مولا مجھے معاف کرنا، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے مجھے معاف کرنا۔ اعلان ہوگا نا، جس بازار سے گزرتے شہروں سے کہتے تھے باغی آ رہے ہیں، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، آؤ ان کا استقبال کرو۔ لوگ فاخرہ لباس پہن کر، یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ عسکر کو گلے پہ تیر لگا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، تیر تو وہ تھا کہ جو اگر ہاتھی کے گلے پہ لگتا اسے پھاڑ دیتا۔ عسکر کا کتنا گلا تھا، بولو نا کتنا گلا تھا، اتنا سا گلا تھا۔ عسکر کو یہاں تیر نہیں لگا، عسکر کو یہاں تیر لگا۔ ذوبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک عسکر کو ذبح کر گیا۔ صرف کیا ذبح کیسے ہوا؟ عسکر کی آنکھیں ذبح ہو گئیں، عسکر کا جبڑا ذبح ہو گیا، عسکر کی زبان ذبح ہو گئی، عسکر کا چہرہ صرف گوشت کا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ تو کربلا میں یہ جو جب چلے تھے نا سادات کربلا سے، تو یہ نوکے نیزہ پہ سوار تھے، عسکر کے گوشت کا ٹکڑا لوگ جب لوگ دیکھتے تھے نا حسین کی طرف کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، جب اکبر کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، جب قاسم کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، جب اول محمد کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ لیکن جب گوشت کے ٹکڑے پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ خدا جانے کس بہن کی گود سے چھین کے لا رہے ہیں، کس ماں کی گود سے چھین کے لا رہے ہیں۔ تو حسین نے کیوں انتخاب کیا تھا کہ کربلا سے لے کر شام تک لوگ کہیں گے حسین باغی، حسین اکثر کہے گا حسین نمازی۔ ایک اور جملہ سن لیں، ایک اور جملہ۔ 5 محرم کو پانی بند ہوا، بولو کتنے محرم کو؟ 5 6 7 3 دن پانی تھا، 8 کی صبح کو ختم ہو گیا۔ 8 9 10 کتنے دن؟ 3 دن۔ جب 8 کی صبح ہوئی نا، ہائے امام حسین خیمے میں آئے، بتایا گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو امام نے تمام قحب مستورات کو بلائے، کہا کہ وہ کربلا میں قالینیں تو نہیں بچھی ہوئی تھی نا؟ کوئی بولو یار، کچھ تو بولو۔ ریت ہی تھی نا، ریت پہ خیمے تھے نا۔ کہا کہ آج کے بعد عسکر کو ریت پہ نہیں لٹانا۔ عسکر یا تو ماں کی گود میں ہو، ماں تھک جائے تو بہن کو دے دے، بہن تھک جائے تو پھوپھی کو دے دے، پھوپھی تھک جائے تو گہوارے میں، زمین پہ نہیں لٹانا۔ کیونکہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے۔ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی اگر کیونکہ حسین کی مشیت تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی بھی مشیت نہیں تھی کہ پانی خیمے میں جائے۔ بولو اگر اللہ کی مشیت ہوتی بارش کر دیتا، ہوئی بارش؟ بولو یار کچھ بولو، اس سے زیادہ کیا سن رہے ہو؟ ہوئی بارش کیونکہ مشیت میں نہیں تھا۔ جناب عباس کو بھیجا تھا نہر فرات پہ، بھیجا تھا نا، ہتھیار دے کر یا بغیر ہتھیاروں کے؟ یہ بغیر ہتھیاروں کو یہ بھیجنا کہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا۔ آج تو پانی سرکار عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے نا، تو کربلا میں اگر حسین کی مشیت ہوتی تو فرات چل کے خیمے آ جاتا۔ بولو نہیں آ جاتا؟ لیکن حسین کی مشیت میں کہا زمین پہ نہیں لٹانا۔ پوچھا کیوں؟ بتایا کہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک معصوم زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے ایک ایڑی رگڑی تھی تو زمزم پیدا ہو گیا تھا۔ میری اور اللہ کی مشیت میں نہیں ہے کہ خیمے میں پانی آئے۔ اگر عسکر کو زمین پہ لٹا دیا نا، زمین پہ لٹا دیا عسکر کو، ایک ایڑی اگر عسکر نے رگڑ دی تو یہاں چشمہ پیدا ہو جائے گا۔ حسین کی مشیت میں نہیں ہے کہ پانی خیمے میں آئے۔ خیر ہو جی۔